لاہور کے بعد پشاور کے شہر میں بھی دھند اور سموک کا راج برقرار ہے، جس سب کے بعد پشاور آلودہ ترین شہروں میں شامل ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پشاور کا ایئر کوالٹی انڈیکس تقریباً 500 سے تجاوز کر گیا ہے، جو انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اور آج دوسرے روز بھی پشاور کے مختلف علاقوں میں سموگ اور دھند کا راج جو ہے وہ برقرار ہے۔ تو فصل کی جتنی باقیات ہیں ان سب کو جلانے سے، بارش نہ ہونے سے سموگ جو ہے اس کو وجہ قرار دے دیا جاتا ہے کہ سموگ اس لیے آتی ہے۔ اس سارے معاملے میں ماسک کا استعمال جو ہے وہ ضروری ہے، اور غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر بھی نکلنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو پشاور کے چند شہری جہاں سموک سے واقف نہیں، تو وہیں کچھ شہری ایسے بھی ہیں جو احتیاطی تدابیر کو اہمیت نہیں دے رہے۔ اور یہ صرف معاملہ پشاور تک محدود نہیں، بلکہ لاہور میں بھی کچھ ایسے ہی معاملات ہیں کہ سموک اور دھند کے اس سارے کنفیوژن میں لوگ جو ہیں وہ ماسک نہیں پہن رہے اور گھروں سے باہر بھی نکل رہے ہیں۔ تو سموگ اور دھند میں فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بارش کے بعد آپ کو ایک لیئر نظر آتی ہے فوگ کی، وہ ہوتی ہے اور اس میں ایک کانٹینٹ آپ کو پانی کا نظر آتا ہے۔ لیکن جہاں بات سموگ کی ہے تو سموگ میں مختلف قسم کے ذرات شامل ہوتے ہیں، اور خطرناک قسم کے ذرات ہوتے ہیں جس میں مختلف گیسز ہوتی ہیں۔ سلفر ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے، کاربن مونو آکسائڈ ہوتا ہے، اور ان سب کی ایک لیئر بن جاتی ہے اور جس کو سموگ کہتے ہیں۔ تو سموگ اس وقت تک برقرار رہتی ہے جب تک شہر میں کھل کر بارش نہیں برس پڑتی، اور پھر بارش ہوگی تو شہر کی فضا صاف ستھری ہو جائے گی۔ اور پھر پلاسٹک اور ٹائر کو جلانے سے، کوڑا کرکٹ جلانے سے جو دھواں پیدا ہوتا ہے وہ اس لیئر میں جو ہے وہ ایڈجسٹ ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ مکس ہو کر جو مزید دھواں نظر آتا ہے آپ کو، جس سارے معاملے کی وجہ سے آنکھوں میں جلن ہوتی ہے، چیسٹ انفیکشن ہوتا ہے۔ اور اب جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں، بہت سارے لوگ ہیں جو چیسٹ انفیکشن کی وجہ سے جو ہیں وہ بیمار ہیں، مختلف قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ لاحق ہو رہی ہیں، آنکھوں میں چبھن ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ڈاکٹرز کو دکھا رہے ہیں، ڈاکٹرز بھی اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں، مگر وہ 3 سے 4 دن بعد جو ہے پھر اپنا اسی روٹین پر لوگ آ جاتے ہیں۔ تو لاہور شہر میں بے شمار قسم کی جو گاڑیاں ہیں وہ دھوئیں کے ساتھ چل رہی ہیں، موٹر سائیکلیں چل رہی ہیں، لوکل ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں، جس کے خلاف سخت سے سخت کریک ڈاؤن ہونا چاہیے تاکہ یہ فضا بہتر ہو سکے۔ اور جو لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے حکومت پنجاب کی جانب سے، اس میں بھی 8 بجے مارکیٹس کو بند کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اتوار کا جو ہے وہ چھٹی کا دن منایا جائے گا، اور مارکیٹس جو ہیں وہ 8 بجے بند ہوں گی۔ تو جہاں کاروبار ویسے ہی نہیں ہے، کاروباری طبقہ پریشان ہے، عوام پریشان ہے، مہنگائی سے پریشان ہے، وہاں پر پہلے ہی عوام کا گلا گھونٹا گیا ہوا ہے، مگر اب یہ معاملہ سموک کا ہے جس کی وجہ سے مزید لوگ پریشان تو ہیں ہی ہیں، مگر کاروباری طبقہ جو ہے وہ بھی پریشان ہے کہ ایک کاروبار پہلے ہی نہیں ہے، اور اوپر سے سموک کی وجہ سے جو ہے وہ لاک ڈاؤن لگ چکا ہے۔ تو اس سارے معاملے میں حکومت پنجاب کو چاہیے کہ کوئی ایسی حکمت عملی اپنائے کہ جس سے سموک سے بھی چھٹکارا ہم حاصل کر سکیں، اور پھر یہ کاروباری طبقہ جو ہے، جو دیگر لوگ کام کر رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی آسانی ہو سکے، وہ بھی اس چیز کو سمجھ سکیں۔ تو جب آپ صبح اٹھیں اور اپنی آنکھیں کھولیں یا اپنی کھڑکی کے آگے سے پردے ہٹائیں، تو پھر آپ کو دیکھنے میں نظر یہ آتا ہے کہ ایک فضا میں سموک سا نظر آ رہا ہے آپ کو، اور صبح سویرے آپ کو نظر دور تک کچھ بھی نہیں آئے گا، کیونکہ یہ جتنی آپ کو لیئر نظر آ رہی ہوگی اس میں مختلف قسم کی ذرات شامل ہوں گی جو صحت کے لیے بہت زیادہ ڈینجرس ہیں، جس میں مختلف گیسز ہوں گی، نائٹریٹ ہوگی، کاربن ڈائی آکسائڈ ہوگی، کاربن مونو آکسائڈ ہوگی، اور یہ تمام تر چیزیں مل کے بیماریاں پھیلانے میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اگرچہ لاہور اور دوسرے شہروں کی اگر بات کریں تو وہاں پر فضا پہلے سے ہی کافی آلودہ ہے، لیکن اکتوبر کے آخر میں اور نومبر کے شروع میں سموک شروع ہو جاتی ہے، تو یہ فضا آلودہ ہونے کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے نہایت خطرناک بھی ہو جاتی ہے، اور اس آلودہ فضا میں سانس لینا جو ہے وہ عذاب بن جاتا ہے۔ اور پچھلے چند برسوں سے سموگ میں قابل قدر اضافہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے شاید ہی کسی نے اس کا نام بھی سنا ہو، مگر اب بات اگر سموگ کی کر رہے ہیں تو آپ کو میں بتاتا ہوں 2016 کی بات، کہ 2016 میں سموگ سے پاکستان اور ہندوستان کے بڑے شہر جو تھے اس وقت متاثر ہوئے تھے، اور عالمی ادارہ صحت کی رپورٹ جب آئی تو اس کے مطابق راول پنڈی، لاہور، کراچی اور پشاور دنیا کے 30 آلودہ ترین شہروں میں شامل ہوتا ہے۔ اور پھر سموگ کی وجہ سے نہ صرف ٹریفک میں کمی ہوئی بلکہ کئی پروازیں جو ہیں وہ بھی منسوخ ہو گئیں۔ تو ہندوستان کے کئی شہر ابھی بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں، اور مختلف حکومتوں نے اپنے طرف سے سموگ سے بچاؤ کے لیے اقدامات کیے جو وہاں پر صحیح طریقے سے امپلیمنٹ نہیں ہو سکے، اور سڑکوں پہ پھر جو ٹریفک ہے وہ بھی کم ہوتی نظر آئی، مگر سموگ میں جو ہے وہ شدت اس کی کمی نہ ہو سکی شدت میں۔ تو سموک میں کیونکہ جس طرح بتایا کہ بہت زیادہ ایلیمنٹس موجود ہیں، ایسے ذرات شامل ہوتے ہیں، گیسز ہوتی ہیں
کہ جس سے سانس لینا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے، آنکھوں کے مسائل سامنے آتے ہیں، چیسٹ انفیکشن جو ہے وہ سامنے آتا ہے، اور ایک الارمنگ سچویشن ہوتی ہے، طبیعت جو ہے لوگوں کی مستقل خراب رہتی ہے، کام میں دل نہیں لگتا، سر میں درد ہوتا ہے، آنکھوں میں درد ہوتا ہے، آنکھوں میں جلن ہوتی ہے، ناک سے پانی بہتا ہے، جسم پر نشانات پڑ جاتے ہیں۔ اور جب ان تکالیف کا ذکر کرتے ہیں لوگ ڈاکٹر سے، تو مختلف قسم کی دوائیاں بشمول اینٹی بایوٹکس تو وہ ڈاکٹرز آپ کو دیتے تو ہیں، مگر اسموک کے ساتھ ساتھ جو ہی سردی میں اضافہ ہو رہا ہے تو بچے، بوڑھے اور جتنے بڑے ہیں، جتنے بزرگ ہیں، ان کو چیسٹ انفیکشن اور نمونیا جیسے خطرناک امراض کا سامنا ہو سکتا ہے، ہو بھی رہا ہے۔ تو اسموک کی جو آلودہ فضا ہے، اس میں سانس لینے سے مضر صحت جو ہے وہ معاملات دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور بیماریوں کے جراثیم جسم کے اندر جا کر بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ پھر آلودہ فضا ہے جس میں سانس لینا کئی سگریٹوں پھونکنے کے برابر ہے، اور پھر کیونکہ دونوں مضر صحت اور مضر اثرات تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں، تو اسی لیے آبادی میں بھی بے پناہ اضافہ ہے۔ جگہ جگہ فیکٹریز موجود ہیں، فیکٹریز کی بھرمار ہے، اور ان سارے فیکٹری سے نکلنے والا دھواں جو ہے یہ اسموگ میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ پھر لاہور شہر میں درختوں کی کٹائی اور پھر جنگلوں کے خاتمے کی وجہ سے بھی جو ہے اسموگ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور جتنی حاملہ خواتین ہیں ان کو بھی اسموگ کے دنوں میں باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ یہ موت تک جو ہے وہ لے کر آ سکتی ہے، موت واقع ہو سکتی ہے آنے والے بچے کی بھی اور اس ماں کی بھی جو پریگننٹ ہے۔ اور اس سے جس حد تک ہو بچا جا سکتا ہے وہ آپ اپنی احتیاطی تدابیر خود کر سکتے ہیں۔ حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان نے صرف لاک ڈاؤن لگایا، لیکن اگر آپ اسموک سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو ماسک پہننا پڑے گا، غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہیں نکلنا پڑے گا، آنکھوں کی جہاں چبھن کی بات کروں تو آپ کو پروٹیکٹر گلاسز پہننی پڑیں گی، ادروائز آپ بھی اسی طرح بیمار ہوں گے، کیونکہ اب لاہور شہر میں رہتے ہوئے ہر دوسرا شخص جو ہے وہ اس وقت بیماری کی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ کسی کا گلا خراب ہے، کسی کی آواز جو ہے وہ اس میں تبدیلی ہے، اور کسی کی جو ہے وہ صحت دن بدن خراب ہو رہی ہے صرف اور صرف اس وائرل کی وجہ سے۔ تو لہٰذا اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔